رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس انداز اس واقعے کو دیکھیے کہ وسان ایک علاقہ تھا جہاں کا جو بادشاہ تھا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف سے متاثر ہو کر اسلام لایا تھا۔ صرف اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ جب کسی قبیلے کا سردار یا کوئی بادشاہ اسلام لے آتا تھا تو اکیلا نہیں آتا تھا، اس کے محتاط جتنے بھی لوگ ہوتے تھے وہ سارے کے سارے اسلام لے آتے تھے۔ اور وسان کا علاقہ یا ایک قصبہ تھا جہاں کا جو بادشاہ تھا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کی باتیں سن کر اتنا متاثر ہوا کہ وہ اسلام لائے بغیر نہ رہ سکا۔ اور صحابہ کرام کو جب اس کی خبر پہنچی تھی تو صحابہ کرام خوش ہوئے تھے کہ اتنا بڑا علاقہ اسلام میں داخل ہو رہا اور اتنا بڑا بادشاہ بھی مسلمان ہو رہا، اور وہ سارا کا سارا قافلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سب نے کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام قبول کیا۔ تو کچھ دن بعد حج کا مہینہ آنا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی بھی جتنے صحابہ کرام کے حج کے لیے روانہ ہوئے تو یہ وسان کے علاقے کا بادشاہ جس کا نام جبیلہ تھا وہ بھی حج کرنے کے لیے چل پڑا۔ دوران طواف ایک دیاتی شخص تھا، اس کا پاؤں اس کی تہمت اس کی چادر پر لگ گیا، پڑا تو یہ تھوڑا سا تکلیف ہوئی تو اس نے اس دیاتی شخص کو مکہ مارا جس سے اس کے ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ تو وہ دیاتی شخص اس بادشاہ کے مقابلے میں آ گیا۔ عدل و انصاف دیکھنا ہے، جیسے آج ہمارے ملک میں عدل و انصاف ہے تو ہم مسلمان ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے والے، ان کا نام لینے والے آج ہمارے حالات کیسے ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف کس انداز سے تھا۔ وہ دیاتی شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا اور جا کر کہا کہ فلاں شخص ہے، فلاں علاقے کا بادشاہ ہے، وسان کے علاقے کا بادشاہ ہے، جس کے تہمت پر میرا پاؤں غلطی سے جا کر پڑا اور اسے تکلیف پہنچی، اور اس تکلیف کی بنیاد پر اس نے میرے منہ پر میرے ناک پر مکہ مارا جس کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں دیکھا کہ فلاں علاقے کا بادشاہ، اور یہ نہیں دیکھا کہ کیس لے آنے والا ایک غریب شخص ہے، اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل و انصاف کو دیکھا، اور عدل و انصاف کو قائم کرتے ہوئے آپ نے اس وسان کے علاقے کے بادشاہ کو بلایا اور بلا کر سامنے کھڑا اور کہا یا تو اس کو راضی کرو قصاص کے لیے، قصاص کے انداز سے، دیت کے لحاظ سے، یا تو پھر تیار ہو جاؤ، جس طرح تم نے اس کے ناک کی ہڈی کو توڑا ہے اسی طرح تیرے چہرے میں جو ناک ہے اس کی ہڈی کو بھی توڑ دیا جائے۔ وقت کا بادشاہ ہے اور وہ اکیلا اسلام نہیں لایا، اس کے ساتھ درجنوں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں اسلام لا چکے۔ اب اگر ایک شخص پھر جاتا اسلام سے تو صرف فرد واحد اسلام سے نہیں پھرتا تھا، بلکہ ان کا پورا قبیلہ پورا علاقہ اسلام سے پھرتا تھا۔ حضرت عثمان غنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی پرواہ نہیں کی کہ یہ بادشاہ ہے، اگر اسلام سے پھر گیا تو یہ پورے کا پورا قبیلہ اسلام سے دائرے اسلام سے خارج ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا، نہیں، بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے عدل و انصاف کو مقدم رکھا، عدل و انصاف کو پہلے رکھا۔ وہ بادشاہ تھا، اس نے کہا مجھے ایک رات کا وقت چاہیے، ساری رات اس دیاتی کی منتیں کرتا رہا، تم مجھے معاف کر دے۔ تو وہ راضی نہیں ہوا، اس نے کہا تم نے میرا ناک توڑا ہے تو میں بھی تیرا ناک ہی توڑوں گا، مجھے قصاص میں دیت نہیں چاہیے، پیسے نہیں چاہیے، اور میں تجھے معاف بھی نہیں کروں گا۔ جیسے آج کے اس دور میں اگر کوئی غریب کا کوئی قتل ہو جائے تو حکومت دباؤ ڈال کر اس سے معافی لیتی، زبردستی اس سے معافی لی جاتی، اگر وہ نہ بھی مانے تو منوا کر اس سے معافی لی جاتی ہے۔ لیکن اسلام یہ نہیں ہے، اسلام اس کے مرضی کے مطابق عدل و انصاف کرتا ہے۔ یہاں پر کوئی بھی غیر ملکی آ جائے اور یہاں پر کسی کو بھی
अपनी कार के नीचे दबाता हुआ लटकता हुआ उसको शहीद करता हुआ चला जाए तो फिर हुकूमत वक्त उस पर ये ऐद कर दे कि तुम राजी हो जा, वरना हमारी जो मुल्क की सलामती है वो खतरे में पड़ जाए। अगर कोई मुसलमान उनके इलाकों में, उन मुल्कों में जाकर किसी को कत्ल कर दे, वासिले जहन्नम कर दे, वो पाकिस्तान में आ जाए तो हम मुसलमान उसको पकड़ कर दोबारा उनके मुल्कों में छोड़कर आते। यह हमारा अदल इंसाफ है। जिस दिन हमारा अदल इंसाफ सही अंदाज से कायम होगा तो उस वक्त हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा, हमारी नौजवान नस्ल भी राह रास्त पर आएगी और हमारे जो मुसलमान हैं उनको भी सीधा रास्ता दिखाई देगा। जब तक ये अदल इंसाफ नहीं है तो इस कदर गरीबों के लिए कानून और है और अमीरों के लिए कानून और है। जब सारी रात वो बादशाह मिन्नतें करता रहा, वो देहाती ना माना तो सुबह होने से पहले वो बादशाह खुद और उसके जितने भी मानने वाले थे सारे फरार हो गए और दूसरे एक मुल्क में चले गए जहाँ पर जाकर उन्होंने नस्रानियत को कबूल कर लिया।